حضرت زکریا ایس کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ بنی اسرائیل میں مابعوث ہوئے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ آپ ہی وہ نبی ہے جنہوں نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا مانگا اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زکریا اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی زکریا جب اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو توحید، شریعت موسیٰ اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، مگر بنی اسرائیل میں ہمیشہ ایسے گروہ موجود رہے جو دنیا پرست، نافرمان اور انبیاء کے دشمن تھے۔ یہ لوگ اکثر انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ قرآن میں آیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے سردار بھی تھے اور مسجد اقصیٰ کے متوالی بھی۔ آپ نے اپنی بیوی کے بطن سے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی اور مریم کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ جب اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تو یہودی سخت حسد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ سب کچھ زکریا کے جادو اور شبدہ بازی کی وجہ سے ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل کے فاسق حاکم نے اپنے ظلم اور شرک کی پالیسی کے خلاف حضرت زکریا علیہ السلام کو رکاوٹ سمجھا۔ یہودیوں نے مشورہ کیا کہ زکریا کو ختم کر دو۔ حضرت زکریا کو خبر ہوئی تو وہ خوف زدہ نہ ہوئے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، انبیاء کا قتل تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ مگر ظالم قوم نہ مانی۔ روایتوں کے مطابق جب یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ بیت المقدس سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ اللہ کے حکم سے ایک کھوکھلے درخت نے آپ کو اپنے اندر چھپا لیا، لیکن شیطان نے ان ظالموں کو بتا دیا کہ زکریا اسی درخت میں ہے۔ یہ لوگ درخت کے پاس آئے اور کہا، اسے کاٹ ڈالو۔ انہوں نے بڑی آریہ منشار منگوائی اور درخت سمیت آپ کو چیرنا شروع کیا۔ آپ صبر اور سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ فد خلافی جوف شجرہ فنشرت ماہو بمنشار حتی خرازت من بین ریزلہ، یعنی آپ درخت کے اندر چلے گئے، پھر انہوں نے درخت سمیت آری سے چیر ڈالا یہاں تک کہ آری آپ کے پاؤں تک جا پہنچی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری رہا۔ یہ صبر و استقلال امت کے لیے سبق ہے کہ سچائی کی راہ میں جان دینا بھی کامیابی ہے۔ قرآن نے یہی فرمایا، فصبر جمیل، یعنی بس بہترین صبر یہی ہے۔ سبق، اللہ کے نبی بھی آزمائشوں سے بچائے نہیں گئے۔ یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ مشکلات دین کا حصہ ہیں۔ انبیاء کا قتل بنی اسرائیل کا بڑا جرم تھا، اسی لیے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ صبر اور استقامت، حضرت زکریا نے آخری لمحے تک اللہ کا ذکر کیا۔ دنیاوی طاقت کے آگے جھکنا نہیں، چاہے آری سے چیر دیا جائے، ایمان پر ڈٹے رہنا اصل کامیابی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودی فاسقوں نے ایک بڑی آری سے درخت کے اندر چیر کر شہید کر دیا۔ یہ جرم اللہ کے نزدیک اتنا بڑا تھا کہ قرآن نے بار بار بنی اسرائیل کو انبیاء کے قاتل قرار دیا۔